الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد والبرهان الرشيد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صداقت کا جو نہگباں ٹھہرے مسلمانوں کی زبان میں ایسے نہگباں کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اور انصاف کی عدالت کا جو مقام ٹھہرے مسلمانوں کی زبان میں ایسے صاحب مقام کو عمر فاروق کہتے ہیں، اور حیا بھی جس کی حیا سے شناخت یافتہ ہو، حیا بھی جس کی حیا سے شناخت یافتہ ہو، مسلمانوں کی زبان میں ایسے باحیا انسان کو عثمان غنی کہتے ہیں، اور جو علم کا بھی عالم کہلائے، جو علم کا بھی عالم کہلائے اور جو حکمت کا بھی حکیم کہلائے، جو علم کا بھی عالم کہلائے اور جو حکمت کا بھی حکیم کہلائے، شجاعت و بہادری جس کے وجود سے خود لرزہ ہو جائے، شجاعت و بہادری جس کے در پہ آ کے خود لرزنے لگ جائے، مسلمانوں کی زبان میں ایسے شیر خدا کو، ایسے علی شیر خدا کو، ایسے مصطفیٰ کے ویر کو مومنوں کی زبان میں، علی والوں کی زبان میں علی شیر خدا کہتے ہیں، اور حسن بھی خود جس کے حسن سے خیرات پائے، حسن بھی خود جس کے حسن سے خیرات پائے، مسلمانوں کی زبان میں ایسے حسین چہرے کو، پیارے جسے والے کو، خوبصورت جسم والے کو حسن مجتبی کہتے ہیں، اور شہادت بھی جس کے در پہ جا کے قبولیت کا مقام حاصل کرے، مسلمانوں کی زبان میں ایسے سید الشہداء کو، امام الشہداء کو مومنوں کی زبان میں حسین ابن علی کہتے ہیں، اور پاکیزگی بھی جہاں پہ جا کے جس در پہ جا کے پاک ہو، طہارت بھی جس در پہ جا کے طہر حاصل کرے، مسلمانوں کی زبان میں، ادب والوں کی زبان میں آنکھوں میں ادب لا کے، دل میں ادب لا کے، نظروں کو جھکا کے اس در والی کو مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور بات یہاں پہ تام نہیں ہوتی، بات ابھی ناقص رہتی ہے، اس بات کو تام کرنے کے لیے محشر کے میدان میں جانا پڑے گا، کہ جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے، رب العالمین قرآن کریم کے چوتھے سپارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سارے کے سارے دوزخ کے آخری گڑھے میں گرے ہوئے ہوگے، سارے کے سارے دوزخی ہوئے ہوگے، تب فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، رب کی ایک ایسی مہربانی آئے گی جو تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گی۔ ارے مسلمانوں کی زبان میں اس مہربانی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، مدینے کا تاجدار کہتے ہیں، حسنین کا نانا کہتے ہیں، فاطمہ کا بابا کہتے ہیں، علی کا ویر کہتے ہیں، صدیق کا پیر کہتے ہیں، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، بات ہو رہی تھی پچھلے جمعے قرآن کریم فرقان حمید سے ہی
شان مخدومہ کائنات کی کہ آپ نہ صرف پاک ہیں بلکہ پاک کرنے والی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں، آپ لوگوں کو میں ان آیتوں کا ترجمہ مفہومتاً بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ آیتیں جب ان کا شان نزول تھا نا، شان نزول ایسے تھا کہ ایک ابو عامر تھا جو منافق تھا، ابو عامر تھا جو منافق تھا۔ اب منافق کی حدیث شریف میں نشانی بیان کی گئی ہے، مومن کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایسے منافق تھے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں رکھی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے مصطفیٰ کو کہتے تھے ہم تیرے ہیں اور باہر نکل کے کافروں کو کہتے تھے ہم تیرے ہیں۔ وہاں پہ کہتے تھے کہ ہم تیرے ہیں، یہاں پہ کہتے تھے کہ ہم تیرے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء، جس کا نام مسجد قباء۔ اب اس مسجد قباء کے سامنے انہوں نے شرارتاً سازشاً دوسری مسجد بنا لی جس کا نام مسجد ضرار۔ اب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ آئیں اور اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور نفل ادا کرنے کے بعد دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت اس مسجد میں بھی برکتیں عطا کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس مسجد میں بھی برکتیں عطا کرے۔ اب ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ برکت نماز میں نہیں ہے، برکت نماز میں نہیں ہے، برکت 2 رکعت نفل نماز میں نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں کافروں کا بھی عقیدہ تھا، محمد کے دور میں کافروں کا بھی عقیدہ تھا، منافقوں کا بھی عقیدہ تھا کہ برکت تب پڑتی ہے کہ جب آمنہ کا لال آ جائے، برکت تب پڑتی ہے جب آمنہ کا لال آ جائے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر برکت نماز میں ہوتی نا، برکت نماز میں ہوتی تو وہ کہتے یا رسول اللہ آ کے نماز پڑھ جائیں اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے جہاں جانا ہو چلے جانا اور آپ کے جانے کے بعد اس مسجد میں برکت آ جائے گی۔ لیکن وہ کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنا، نماز پڑھنا، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا کہ یا اللہ اس مسجد میں برکت عطا کر، اس مسجد میں برکت عطا کر، تب برکت آئے گی، اس مسجد میں برکت عطا کر تب برکت آئے گی۔ اب برکت اگر نماز میں ہوتی نا تو خالد بن ولید جب سے مسلمان ہوئے تھے اور جب تک خالد بن ولید گئے نہیں تھے نا تب تک ان سے ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی، ایک نماز بھی رہی نہیں تھی۔ لیکن خالد بن ولید نے 63 سال عمر پائی، 63 سال عمر پانے کے بعد جب خالد بن ولید شہید ہونے لگے نا تو کسی نے پوچھا اے خالد میں دیکھتا تھا کہ جنگ میں تم تلوار پھراتے تھے، جب کافروں کی تلوار کافروں کی طرف تم پھراتے تھے نا میں جنگ کے آدھے میں دیکھتا تھا کہ تمہاری ٹوپی گر جاتی تھی، تم وہ ٹوپی اٹھانے کے در پہ ہو جاتے تھے، جنگ بھول جاتے تھے، کافروں کو مارنا بھول جاتے تھے، کافروں کو نہیں مارتے تھے بلکہ ٹوپی کے در پہ ہو جاتے تھے، ٹوپی کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اے خالد اس ٹوپی کے اندر کیا ہے؟ خالد روئے اور رو کے کہنے لگے اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کا بال تھا، اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کا بال تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں یہ ہمیں خالد بن ولید عقیدہ بتا گیا ہے کہ لوگوں نماز روزہ حج زکات میں برکت نہیں، برکت دل میں مصطفیٰ رکھنے کا نام ہے، برکت دل میں
مصطفیٰ رکھنے کا نام ہے۔ اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز پر آ لیں، دعا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا میں بھی جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، اللہ رب العزت سے میں رابطہ کروں گا۔ اب جیسے اللہ رب العزت نے کہا میں ویسے کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا کہ مسجد منافقوں کی ہے، انہوں نے شرارت کے لیے ڈائی ہے، یہ مسجد منافقوں کے لیے ہے، اس مسجد میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اس مسجد میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو حکم کریں کہ اوزار لے آئیں اور اس مسجد کو گرا دیں، اس مسجد کو کیا کریں؟ گرا دیں، مسجد کو کیا کریں؟ گرا دیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 11واں سپارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جبرائیل کو بھیج کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مسجد میں آپ کا عشق نہیں ہے، مسجد میں آپ کا عشق نہیں ہے، مسجد کو گرا دو، مسجد کو کیا کرو؟ گرا دو۔ گرانے والی مسجد کا نام مسجد زرار، گرنے والی مسجد کا نام مسجد زرار۔ اب اللہ رب العزت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا کہ وہ پاک ہونا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ پاک ہونا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ کو پاک لوگ پسند ہے، اللہ کو پاک لوگ پسند ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پاک لوگ پسند ہے۔ میں ایک آیت چھوڑ گیا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ مسجد زرار کا شہید ہونا، گرنا ہمیں یہ بتا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام بھی خود سے نہیں کرتے تھے، بولتی تھی مصطفیٰ کی زبان، آواز نکلتی خدا کی زبان سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا فی رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ اب اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہے۔ اللہ رب العزت 6ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم حرجا، اللہ کبھی بھی نہیں ارادہ کرتا کہ تم لوگ مشکلات میں پڑو، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بلکہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تم پاک ہو جاؤ۔ کیسے پاک ہوگے؟ جب میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دوں گا، اپنی نعمتیں تمام کر دوں گا۔ نعمتیں تمام کرنے کا نام پاک ہونے کا نام ہے۔ نعمتیں تمام ہوں تو پھر انسان پاک ہوتا ہے، نعمتیں تمام ہوں تو پھر انسان پاک ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نعمتیں کیا ہوں؟ تمام ہوں، پھر انسان پاک ہوتا ہے۔ یا اللہ نعمت کسے کہا گیا ہے؟ یا اللہ نعمت کسے کہا گیا ہے؟ میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پر تمہیں پتہ چلے کہ نعمت کسے کہا گیا ہے، قرآن پر تمہیں پتہ چلے کہ نعمت کسے کہا گیا ہے۔ ہم اسی سپارے کا پچھلا رکوع پڑھتے ہیں کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ محمد جی یہ جو اسلام ہم نے تمہیں عطا کیا ہے دین کی شکل میں، یہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ جو اسلام قبول کر لے، جو اسلام کے اندر آ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جو اسلام کے اندر آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جو اسلام کے اندر آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، اسلام باہر کی چیز کا نام ہے، محمد کے جسم کی کسی عضو کا نام نہیں ہے۔ اسلام باہر کی چیز کا نام ہے، اسلام باہر کی چیز کا نام ہے، محمد کے جسم کے کسی عضو کا نام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ باہر کا کلمہ ہے، محمد کے جسم کے کسی عضو کا نام نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا فاطمہ الزہرا کی، مخدومہ کائنات کی، مخدومہ کائنات کی جب بات آتی ہے نا، سیدوں کی ماں کی جب بات آتی ہے نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر باہر والی چیز تمہیں پاک کر سکتی ہے تو محمد کے دل کا ٹکڑا اگر تم اپنے دل میں رکھ لو، سینے میں رکھ لو، اس کی محبت اپنے سینے میں رکھ لو، پھر وہ دل کا ٹکڑا تمہیں کتنا پاک کر سکتا ہے؟ وہ دل کا ٹکڑا تمہیں کتنا پاک کر سکتا ہے؟ وہ
رسول کریم صلی اللہ، دیکھیں میری ہر بات مصطفیٰ پہ آتی ہے اور مصطفیٰ پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پیار ایسے ہی پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پیار ایسا تھا کہ ایک دفعہ جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا پھر وہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو گیا۔ ایک دفعہ جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا پھر وہ چہرہ مصطفیٰ ہو گیا۔ وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کی صحابی نماز پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کی، صحابی نے نماز نہیں توڑی اور نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں لیٹ ہوئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ فرمایا تم نے یہ نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ، اللہ اور اس کا رسول بلائے سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نماز ضروری تھی، نماز ضروری تھی۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اب ایسا نہیں ہوگا، کہنے لگا یا رسول اللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب مفسرین کرام اسی آیت کی تفسیر میں آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسرے دن وہی صحابی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے دن پھر نماز پڑھ رہا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ نماز چھوڑ کے آدھے میں نماز چھوڑ کے، آدھے میں 2 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت نفل پڑھ رہا تھا، 1 رکعت پڑھی ہوئی تھی، دوسری رکعت ابھی نہیں پڑھی تھی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آدھے میں نماز چھوڑ کے آ گیا، وہ آدھے میں نماز چھوڑ کے آ گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کام کے لیے بھیجا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر کے آ گیا۔ جب کام کیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیوں میری طرف آیا تھا، کب آیا تھا، کیا کر رہا تھا، اب اس صحابی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن، کون سے دن؟ دوسرے دن 24 گھنٹے گزر گئے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے؟ 24 گھنٹے گزر گئے۔ دوسرے دن، اب دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ صحابی آیا نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو کل نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ فرمایا جب میں نے آواز کی تب کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا تھا۔ آپ نے آواز کی 1 رکعت پڑھ چکا تھا، 1 رکعت رہ گئی تھی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز تو ٹوٹ گئی ہے، تو دوبارہ جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے، تو دوبارہ جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اچھا چل جتھو نماز چھوڑی ہے اتھو دوبارہ شروع کر، تیری کل والی بھی رکعت قبول ہو گئی، تیری اج والی بھی قبول ہو جیسے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے نماز شروع کر دے، تیری کل والی بھی نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ عاشقوں کے امام خادم حسین رضوی کو میں سن رہا تھا نا، انہوں نے فرمایا تھا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن انیس نام تھا، حضرت عبداللہ بن انیس نام تھا صحابی کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک تلوار دی اور تلوار دے کے فرمایا جا جب تک اس کا سر قلم کر کے نہ آنا نا میری طرف نہ آنا، جب تک اس کا سر قلم کر کے نہ لانا نا میری طرف نہ آنا۔ اب وہ جا رہا تھا، رستہ تھا نا، رستے پہ جا رہا تھا، جب رستے پہ جا رہا تھا نا تو رستے میں اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم آ گیا، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم آ گیا، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم آ گیا۔ جب نماز کا ٹائم آ گیا نا تو اس نے سوچا کہ یار اگر میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے لگ پڑا، جب میں نماز پڑھنے لگ پڑا تو میری تو نماز میں ٹائم ضائع ہو جائے گا، کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ اب وہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی طرف جا رہا ہوں، وہ کہیں نکل گیا تو آج تو میرے ہاتھ سے بچ جائے گا نا، کہیں نکل گیا تو آج تو میرے ہاتھ سے بچ جائے گا نا۔ تو وہ اس نے سوچا کہ یار نماز بھی ضروری ہے لیکن مصطفیٰ کا حکم بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، اللہ کا امر بھی ضروری ہے نا، اور مصطفیٰ کا حکم بھی ضروری ہے۔ اب اس نے کیا کیا، خادم حسین رضوی فرمانے لگے کہ میں نے پڑھا کتابوں میں کہ اس عبداللہ بن انیس نے کیا کیا، جاتے جاتے نماز کی نیت کر لی، جاتے جاتے نماز کی نیت کر لی، مسجد میں نہیں گیا۔ اب وہ جا رہا ہے اور چلتے چلتے رکوع بھی کر رہا ہے، چلتے چلتے سجدے بھی کر رہا ہے، جاتے جاتے نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا ٹائم بھی نہیں لگا۔ وہ گستاخ نبی کے پاس پہنچ گیا، جا کے سر قلم کیا، واپس آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز تمہاری رستے میں آتی تھی، کیا بنا؟ یا رسول اللہ میں جاتے جاتے نماز پڑھتا گیا، اب میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تھا تیری نماز نہیں ہوتی، فرمایا تو نے قبلے کی بات مانی ہے تیری ساری نمازیں قبول ہو گئی، تو نے قبلے کی بات مانی ہے تیری ساری نمازیں قبول ہو گئی ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ تھا نا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا تھا، وہ باپ نے بھیجا تھا
کہ جاؤ، یہودی کا بچہ تھا، باپ نے بھیجا تھا کہ جاؤ بازار سے سودا لے کے آؤ۔ وہ گیا، راستے میں مسجد نبوی پڑتی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جرمٹ تھا، صحابہ کرام کی جرمٹ میں اس نے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لیا۔ اب چہرہ دیکھ لیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ قسیم اور وسیم چہرہ تھا، قسیم اور وسیم حسن تھا۔ ان کا حسن ایسا تھا نا، دیکھیں ایک حسن ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ دیکھ لینا تو دوسری دفعہ آپ نہیں دیکھ سکتے، ایک دفعہ دیکھ لینا۔ اب حسن میں اتنا جلال ہوتا ہے نا، اس کے حسن میں، اس بندے کے حسن میں اتنا جلال ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دفعہ اس کے چہرے پہ نظر کر لینا تو آپ دوسری دفعہ اس کے چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اتنا حسن ہوتا ہے۔ لیکن ایک حسن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے چہرے پہ ایک دفعہ نظر اتار لینا، ایک دفعہ نظر ٹکا لے، آپ کی جان نکل جائے گی، آپ دوسرا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے، آپ کی جان نکل جائے گی، آپ دوسرا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا وسیم اور قسیم یعنی نمکین حسن عطا کیا گیا تھا، نمکین حسن عطا کیا گیا تھا۔ اب اس یہودی کے بیٹے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ پھر نظر ادھر کرنا بھول ہی گیا، نظر دوسری طرف کرنا بھول ہی گیا۔ اب باپ نے تو بھیجا ہوا تھا سودے کے لیے، جب ٹائم زیادہ لگ گیا تو باپ کہنے لگا بیٹے کو تو میں نے سودے کے لیے بھیجا تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ جا کے دیکھا اس نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اب چہرے مصطفیٰ کو تک رہا ہے، بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو باپ کہنے لگا ہم ان کو نہیں مانتے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا ابا جی جدو کرو آئے اسی نا نہیں مانتا سی، لیکن جدو دا دیکھ لیتا ہے نا اور کسی نو نہیں مانتا، جدو دا انہوں نے دیکھ لیتا ہے میں اور کسی نو نہیں مانتا۔ اب گھر تو چلا گیا، جب گھر گیا نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو وہ جدا ہو گیا تھا اس سے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب جدا ہوا نا تو اس نے بیمار ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں بیمار ہو گیا، مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ نزاع کی حالت آ گئی۔ کون سی حالت آ گئی؟ نزاع کی حالت آ گئی اس پہ۔ جب اس پہ نزاع کی حالت آئی نا تو باپ اس کا مجبور ہو کے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ اتنی بیماری میں بھی میرا بیٹا صرف آپ کا نام لیتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں گا میرا سانس نکل جائے گا، میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں گا میرا سانس نکل جائے گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یار وہ تو میرا ہے ہی نہیں، وہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ قرآن کا 13واں سپارہ کہتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ یا اللہ جو میرے ہیں ان کو چھوڑ دے، جو میرے نہیں ہیں ان کو تباہ کر دے، جو میرے ہیں ان کو چھوڑ دے، جو میرے ہیں ان کو چھوڑ دے اور جو میرے نہیں ہیں ان کو تباہ کر دے۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی اور مصطفیٰ کی دعا تھی کہ یا اللہ جو میرے ہیں وہ بھی تیرے ہیں، جو میرے نہیں ہیں وہ ابھی مجھے نہیں جانتے، وہ ابھی مجھے نہیں جانتے۔ یہ طائف کا مقام تھا، میں بڑا مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، یہ طائف کا مقام تھا، جو میرے ہیں وہ ابھی نہیں جانتے مجھے۔ یا اللہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، زحمت للعالمین بن کے نہیں آیا۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تیرے مصطفیٰ کی نظر پڑے گی وہاں وہاں رحمت ہوتی جائے گی، جہاں جہاں مصطفیٰ کی نظر پڑے گی وہاں وہاں رحمت ہوتی جائے گی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر آئے، اس بچے کو دیکھا، دیکھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے، مجھ پر ایمان لیا تمہیں جنت مل جائے گی، میرا کلمہ پڑھ لے، مجھ پر ایمان لیا تمہیں جنت مل جائے گی۔ بیٹا یہودی کا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد جو میں نے پیچھے گناہ کیے تھے، جو میری ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، اب ان گناہوں کا میں کیا کروں گا، ان کی سزا مجھے ملے گی۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے، مجھے دیکھتا رہے، جنت جانے میں جانوں، مجھے دیکھتا رہے، میرا کلمہ پڑھ لے، جنت جانے اور میں جانوں۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے جنت کے جوانوں کا سردار حسنین کریمین طیبین طاہرین ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردارہ ملکہ میری فاطمہ الزہرا ہے، اور علی شیر خدا کل ایمان ہے، علی شیر خدا کل ایمان ہے، لیکن جو علی کا ایمان کہلائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، لیکن جو علی کا ایمان کہلائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی
میں ہجرت کی رات کی طرف آؤں، میں اب تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف چلا گیا نا، حسن مصطفیٰ کی طرف چلا گیا۔ اب ہجرت کی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی نا تو کھانے کے لیے اس رات کو کچھ بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک گھر آ گیا، کچا گھر تھا، کچی دیوانیں تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں گئے، اس گھر میں جب گئے نا تو اس گھر کا مالک نہیں تھا، اس گھر کا مالک نہیں تھا۔ ام معبد ایک عورت تھی، اور اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے مسافروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں، مسافروں کا اور مہمانوں کا بہت زیادہ اکرام کرتے ہیں، لیکن لو کانا آج کوئی چیز نہیں ہے، لو کان عندی آج میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، ایک بکری تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس بکری کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بندہ خدا، اے محمد، یہ بکری تو دودھ نہیں دیتی، اگر دودھ دیتی ہوتی تو باقی بکریوں کے ساتھ ریور میں نہ جاتی، یہ بکری تو لاغر ہے، یہ بکری کیا ہے؟ لاغر ہے۔ فرمایا تو خالی اجازت دے، باقی مصطفیٰ جانے اور دودھ جانے، باقی مصطفیٰ جانے اور دودھ جانے۔ اب اس نے اجازت دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا۔ مورخین لکھتے ہیں ساری بہانے اس بکری میں آ گئی، ساری بہانے اس بکری میں آ گئی، ساری بہانے اس بکری میں آ گئی، یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کا کوئی برتن ایسا نہیں رہا جس برتن میں اس بکری کا دودھ نہ گیا ہو، جس برتن میں اس بکری کا دودھ نہ گیا ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد، جن کو جانتی ہو نا ان کے گھر سے بھی جا کے برتن لے آؤ، کہ جب تک مصطفیٰ ادھر ہے، جب تک مصطفیٰ ادھر ہے تیری بکری رحمت والی ہے، تیری بکری رحمت والی ہے۔ اب وہ آس پاس کے گھروں سے بھی برتن لے کے آ گئی۔ اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے دودھ پیا اور چلے گئے، ابو بکر صدیق نے دودھ پیا اور چلے گئے۔ اب جب اس عورت کا، ام معبد کا خاوند آیا نا تو اس نے خوشبو محسوس کر لی، خوشبو محسوس کر کے کہنے لگا آج کوئی مہمان آیا تھا، آج گھر میں کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا آیا تھا۔ اچھا بڑی پیاری خوشبو ہے، بڑی بینی بینی خوشبو ہے، کون تھا، کیا نام تھا؟ ام معبد تو نام اس کا پوچھنا بھول گئی تھی نا کہ نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، آپ کون ہو؟ اس نے اپنے پاس سے ایک نام اخذ کر لیا، اس نے کہا مبارک آیا تھا، اس نے کہا مبارک آیا تھا۔ اچھا ام معبد تھی، ساتھ اس کا 5 یا 6 سال کا بیٹا تھا، گھر میں 5 یا 6 سال کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کوئی مبارک آیا تھا۔ اچھا مبارک نظر کیسے آتا تھا، مبارک نظر کیسے آتا تھا؟ حضرات گرامی آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ پہاڑ دور سے اچھے لگتے ہیں، پہاڑ دور سے اچھے لگتے ہیں۔ اب کسی بندے کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن دیا ہوتا ہے نا کہ وہ نزدیک آتا ہے تو حسین نظر آتا ہے، دور ہوتا ہے تو حسین نظر نہیں آتا، اور کسی بندے کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن دیا ہوتا ہے کہ دور ہو تو حسین نظر آتا ہے، پاس آئے تو حسین نہیں نظر آتا۔ لیکن ام معبد کہنے لگی کہ اگر سننا چاہتے ہو نا کہ اس مبارک کا حسن کیسا تھا تو سنو، اب حسن ناز کہ اس لوگوں میں اس مبارک کا حسن ایسا تھا کہ من بعیدی حسن و احسن من قریبی، کہ پاس آئے تب بھی حسین تھا، دور رہے تب بھی حسین تھا، پاس آئے تب بھی حسین تھا، دور رہے تب بھی حسین تھا۔ وہ پاس تھے نا تو پاس والوں نے دیکھا تھا، تو ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا کہ مصطفیٰ کیسے تھے، قبلہ کب چینج ہوا، کیسے چینج ہوا، کون سی نماز میں چینج ہوا؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ خدا کی قسم چہرے مصطفیٰ دیکھنے سے فرصت ملتی نا تو مجھے پتا چلتا کہ قبلہ کیسے چینج ہوا، کب چینج ہوا، کیوں چینج ہوا۔ وہ پاس تھے، انہوں نے پاس سے دیکھا۔ آج 1300 سال بعد دیکھنے والے اگر کسی سے پوچھو نا کہ محمد کو دیکھا ہے کیسے لگتے ہیں تو وہ کہنے لگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، اکھ نور مستانی ہے، نور اکھیاں مستانی ہے، کتنا پیارا حسین چہرہ ہے، کتنا پیارا حسین چہرہ ہے۔ وہ پاس والے تھے، انہوں نے کیا کہ تیرے چہرے کا کوئی دوش ہی نہیں، تیرے چہرے کی کوئی مثل ہی نہیں۔ یہ دور والے تھے، دیکھ کے کہنے لگے اک چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر نورانی ہے، اک چند بدر شاشانی ہے۔ وہ
نزدیک تھے۔ اب اگر نزدیک کی طرف جائیں نا تو عمر فاروق سے پوچھیں کہ 14ویں کی رات کو عمر فاروق آئے تھے، 14ویں کی رات کو عمر فاروق آئے تھے، اور عمر فاروق نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آرام فرما رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، پھر ان کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، لیکن آج عمر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا چاند میں تو پھر بھی داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو پھر بھی داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اور اگر پھر بریلی کے تاجدار نے جب دیکھا تھا مصطفیٰ کو تو وہ کہنے لگا خورشید کیا چیز ہے اور قمر کیا چیز ہے، جیسا حسن میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، چاند بھی خیرات لینے آتا ہے، سورج بھی خیرات لینے آتا ہے، جیسا حسن میرے مصطفیٰ کے پاس ہے، چاند بھی خیرات لینے آتا ہے، سورج بھی خیرات لینے آتا ہے، وہ خیرات لینے آتے تھے۔ اب اگر کسی نے پاس سے دیکھا ہے نا تو وہ ابو ہریرہ تھا، کہ ابو ہریرہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کی ساری چیزیں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان۔ وہ پاس تھے، انہوں نے پاس سے دیکھا تھا، وہ پاس تھے، انہوں نے پاس سے دیکھا تھا، وہ پاس تھے، انہوں نے